السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم ناظرین کرام، ہم لوگ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم سے بہت ہی مبارک مہینے میں، رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی 182 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے اوپر یعنی پچھلی امتوں کے اوپر اس کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، اگر تم اس کا حق ادا کرو گے، اس فرضیت کو کما حقہ ادا کرو گے، لعلکم تتقون، تو تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے، تقوی والے بن جاؤ گے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، خواتین اسلام، سلف رحمہ اللہ رمضان کو پانے کے لیے 6 مہینہ پہلے سے ہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے دعا کی یا نہیں کی اللہ کو معلوم، لیکن اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم سے ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا ہم سبوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کو پا کر کے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بغیر کسی محنت کاوش اور بغیر کسی دعاؤں کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین عبادت کی توفیق دے اور عبادت کو اللہ رب العالمین آسان بنا دے، اطاعت و فرما برداری کے راستے کے اوپر لگا دے، تو یہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم سبوں کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ جب یہ مبارک مہینہ آتا تھا تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مبارک مہینے کی خوشخبری اور بشارت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ نسائی کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، لوگو، اتاکم شہر رمضان، لوگو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، جو بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان کا جو سرکش ہوتا ہے
اور بخاری کی روایت کے اندر عام ہے کہ صفدت الشیاطین سلسلت الشیاطین، کہ تمام شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. اور فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے وہ رات. اور فمن حرم خیرہا فقد حرم، پس جو اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے در حقیقت وہ بہت بڑی محرومی کا وہ شکار ہوتا ہے. اور ترمذی اور نسائی ہی کی ایک روایت کے اندر موجود ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا کہ ینادی منادن، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشیو، اے بھلائی کے چاہنے والو، اے نیکیوں کی تمنا اور آرزو کرنے والو، پل پڑو، دوڑ پڑو، متوجہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، خیر بھلائی کا یہ مہینہ آ چکا ہے. اور اے شر اور برائیوں میں پڑے ہوئے لوگ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلنے والے لوگوں، اقصر، اب تو کم کرو، رک جاؤ. اب یہ وقت ایسا آ گیا ہے، یہ مہینہ ایسا آ گیا ہے جس کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، برکت ہی برکتیں ہیں. اور اس میں جو شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، غلط راستے پر لے جاتا ہے، نافرمانی کے راستے کے اوپر لگاتا ہے، اسے بھی جکڑ دیا گیا ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیا گیا ہے. تو اس لیے اس مبارک کے پا لینے پر ہم سبوں کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کا ہم کما حقہ اہتمام کریں. اس مبارک مہینے میں جو ایک اہم رکن دین اسلام کا ایک اہم بنیادی ستون، بنیادی رکن، وہ روزہ ہے، صیام ہے، اس کا ہم حق ادا کریں اور کما حقہ اس فریضے کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. جب تک ہم اس فریضے کو کما حقہ نہیں ادا کریں گے، اس کے واجبی شروط کے ساتھ ہم نہیں ادا کریں گے، مستحب شروط کے ساتھ اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اور جو بندہ جس قدر اس کے حق کو ادا کرے گا، جس قدر اہتمام کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کے اندر اتنا ہی زیادہ اضافہ فرماتا رہے گا. تو اس عبادت اور اس اہم فریضے کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ملحوظ خاطر رہے وہ یہ کہ اخلاص، تمام عبادتوں کے اندر اخلاص، اور خاص طور پر اس عبادت کے اندر اخلاص. الحمدللہ یہ تو وہ عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری بھی بہت کم پائی جاتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس عبادت کو اپنی طرف خاص طور پر منسوب کیا ہے اور کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص کا پہلو زیادہ پایا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس عبادت کو خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے اور اس کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اور ہمیں نہیں حکم دیا گیا کہ وما امروا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر کے اللہ کی عبادت کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت کرتا ہے. تو اس خاص طور پر اخلاص کا اہتمام کرے، اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھے. اور دوسری چیز یہ کہ اس مبارک مہینے کے اندر یہ تراویح ایک خاص عبادت بھی اس کے ضمن میں آ جاتی ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا اور لوگوں کو اس کے اہتمام کی تلقین بھی فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے
رمضان کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو بخش دے گا۔ تو میرا بھائیو، خاص طور پر اس وقت جو ہم لوگ گھروں کے اندر ہیں، مساجد میں جانا ممنوع ہے اور نہیں جا پا رہے ہیں اس خطرناک بیماری کے پیش نظر، تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر ہی اس تراویح کا، اس صلاۃ تہجد کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، چاہے تو انفرادی کریں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر کے جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، اس مبارک مہینے کے اندر ایک خاص عبادت قرآن کریم کی تلاوت والی عبادت ہے، اور قرآن کریم کا رشتہ ایک خاص ہے اس مبارک مہینے سے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو اسی مبارک مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام اور اس کی خاص روٹین ہم بنا لیں۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ مکمل طور پر عبادت و ریاضت کے اندر گزرے گا۔ روزہ ہوگا، صوم کی حالت ہوگی، اسی طرح سے قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں گے، دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ اور روزہ یہ صرف بھوک پیاس کی شدت کا نام نہیں، بلکہ زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، اور تمام منہیات اور منکرات سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس اہم فریضے کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس مبارک مہینے کو پالنے پر اس کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام قسم کی عبادت، چاہے وہ تراویح ہو، تہجد ہو، ذکر و اذکار ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت ہو، ہر قسم کی عبادتوں کی کرنے کی اور اس کو کما حقہ انجام دینے کی ہم سبوں کو توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔